یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کرونا ماحول کے باوجود پچھلے مالی سال میں جی ڈی پی گروتھ، ٹیکس آمدن، صنعتی پیداوار، ایکسپورٹس، ترسیلات زر مبادلہ کے ذخائر، اسٹاک چین میں بہتری آئی اور کافی بہتری آئی، اس کے باوجود کہ یہ کرونا سال تھا۔ اگلے مالی سال کے لیے عمران خان حکومت نے 5% معاشی گروتھ اور تقریباً 6,000 ارب روپے کا ٹیکس ہدف بنایا ہے، جو کہ یقیناً ایک مشکل عمل ہے اور پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے یقیناً ایک ٹف ٹارگٹ ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اور اس کے لیے جزیات موجود ہیں، معیشت اپنے انداز میں، کاروبار ایک سبک رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ان بڑے چیلنجز کو عبور کرنے کے لیے اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے گویا کہ 6,000 ارب سے زائد کے ٹیکسز کی آمدنی ہو جائے اور پاکستان کی معاشی گروتھ 5% سے زیادہ ہو جائے۔ اس کے لیے یہ بھی بڑا کلیدی اہمیت کی بات ہوگی کہ ملک میں سیاسی استحکام رہے اور ایک مجموعی سکون دیکھنے میں آئے، کیونکہ معاشی ترقی اور بنیادی سیاسی مفاہمت کے بغیر ممکن نہیں ہو پائے گی۔ کسی نہ کسی انداز کی ایک سیاسی مفاہمت ہونی ضروری ہے۔ روزانہ کی تو میں روزانہ کا سیاسی بھوچال، روزانہ کی سیاسی کشمکش یقیناً یہ معیشت کو، کاروبار کو اور خاص طور پہ سرمایہ کاری کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے۔ سیاسی مفاہمت اور اجتماعی سوچ سے ہی معاشی اہداف ممکن ہوں گے، اور یہ عمران خان حکومت کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے آئندہ 2 سال الیکشن 2023 سے پہلے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں، اور ہر لحاظ سے لازم ہے کہ اگلے 2 سالوں کے دوران ملک کی معیشت بھرپور انداز میں ترقی کرے، کاروبار ترقی کرے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں، مہنگائی کا اثر ٹوٹے اور پھر ایک فائٹنگ چانس ہو 2023 میں کہ پی ٹی آئی نون لیگ کا مقابلہ کر سکے۔ اس وقت آج پوزیشن یہ ہے کہ حکومت ایک دوراہے پہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو حکومت اور اپوزیشن کی دوریاں ختم کرنے کے ماحول کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تاکہ ایک بہتر کی صورتحال نظر آئے۔ قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف ایک بار پھر مفاہمت کی پیشکش کر رہے ہیں، مثبت رد عمل کی بات کر رہے ہیں، مگر وہ ضروری ہے کہ مثبت رد عمل جو اس پوری صورتحال کا متقاضی ہے وہ نظر بھی آئے۔ کلیدی قانون سازی کے لیے بھی پارلیمنٹ میں قومی اتفاق رائے کی فضا سازگار بنانی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان یقیناً شاید قوم بھی نہیں چاہتی کہ کوئی بھرپور این آر او دیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ قاف اور ایم کیو ایم کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت کی جا سکتی ہے تو اپوزیشن کو ساتھ کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ اور یہ ہے امتحان عمران خان کا، ان کے ساتھیوں کا، کہ کس طرح سے وہ سیاسی استحکام کو بھی یقینی بناتے ہیں، احتساب کو بھی چلنے دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معیشت ترقی کرے، کاروبار ترقی کرے، اس کو ممکن بناتے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ معیشت اور سیاست دونوں پہ گہری نگاہ ہے اور بہت ہی کلیدی ساتھی ہے جناب عمران خان کے وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یقیناً یہ سال بھی اور آئندہ سال بھی ایک تو ظاہر ہے کہ قوم کے لیے، معیشت کی ترقی کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے اور مجموعی قومی پیداوار کے لیے ضروری ہے، مگر سیاسی استحکام کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ماحول بن رہا ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے بنیادی معاملات پر، تاکہ معیشت و کاروبار اور سرمایہ کاری جو ہے وہ سکون سے آگے بڑھ سکے؟ کامران بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ معیشت کے لیے ایک اچھی چیز ہوتی ہے، اور انویسٹر جو ہے، جو سرمایہ کار ہے، اس کو اگر استحکام نظر آتا ہے تو اس میں یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرمایہ کاری کرے، کیونکہ اس نے آج جو سرمایہ کاری کرنی ہے اس کے اوپر جو اس نے معاوضہ کمانا ہے وہ کئی سالوں تک پھیلا ہوا ہے۔ تو کنٹینیوٹی، ایک سسٹم کا ٹھہراؤ جو ہے وہ اہم ہوتا ہے اس کے لیے۔ لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سیاسی استحکام سے ہمارا کیا مقصد ہے، ہم اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی سیاست دیکھ لیں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے ڈیموکریٹس کے بارے میں اور ڈیموکریٹس جو کہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، تو آپ کو شاید بہت زیادہ فرق نہ نظر آئے جو آپ پاکستان میں سنتے ہیں سیاسی پارٹیوں کا ایک دوسرے کے بارے میں بیانیہ جو ہوتا ہے۔ تو اسمبلی جو ہے اس میں ماحول جو ہے وہ ایسا ہو کہ جہاں پہ سخت کڑی تنقید ہو رہی ہو، ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے سخت تنقید ہو رہی ہے حکومت کی، میرے خیال میں اس سے کوئی معیشت کو منفی اثر نہیں پڑتا ہے۔
منفی اثر اس وقت پڑتا ہے دو صورت کے اندر. اگر کاروبار زندگی مفلوج ہوتا ہوا نظر آئے, اگر حکومت کی فیصلہ سازی جو ہے وہ آپ کو مفلوج ہوتی بھی نظر آئے, اور سب سے خطرناک اگر آپ کو سسٹم ڈیریل ہوتے ہوئے نظر آئے. اب اسی سال کو دیکھ لیجیے, یہ سال گزرا ہے جس کے اندر ایک کووڈ کے باوجود الحمدللہ تمام اشاریے بتا رہے ہیں کہ بہتری کی طرف معیشت گئی ہے. یہ وہی سال ہے کامران بھائی جس کے تقریباً 6 ماہ اپوزیشن نے سڑکوں میں گزارے ہیں پاکستان کے. ہر بڑے شہر کے اندر مظاہرے کیے ہیں, بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, اور صرف یہ نہیں کہا کہ حکومت جو کام کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے کہا ہے اس حکومت کو ہم گرا کر دم لیں گے, اور مختلف تاریخیں دی جا چکی ہیں. اس کے باوجود معیشت چلتی رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ ذرا سا ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے. کس قسم کی مفاہمت, کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں, میں اس کی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ بتائیے گا کہ اس پہ کیا اعتراض ہے. We are prepared کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں, آئیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھیں. اگر وہ اس طرف جنونلی قدم بڑھائیں گے تو میں شاید اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے. آئیں پاکستان کی جو اس وقت جو اکانومی ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے. آئیں لیٹس ٹاک اباؤٹ چارٹر آف اکانومی. وی آر مور دین ہیپی. We are very keen, absolutely, there are no two opinions about it. ممکن ہے اپوزیشن اور حکومت جیسے اس سے پہلے آپ کی سوچ رہی ہے چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہے, وہ اس وقت اکانومی کی بات تھی, لیکن اب تو بہت سارے چارٹرز کی ضرورت ہے, گنجائش ہے. ایبسلوٹ, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. خان صاحب میری بات سن لیں, اس طرح پاکستان نہیں آگے بڑھے گا. خدا را ہمیں اپنی ذاتی انا, ذاتی خطابات سے اوپر بڑھنا ہوگا. کیا اس ماحول سے پہ اعتراض کی یا اس کو رد کرنے کی گنجائش ہے اسد بھائی؟ دیکھیں, جہاں تک چارٹر آف اکانومی کی بات ہے, معذرت کے ساتھ یہ بالکل جمہوریت کی نفی ہے. دیکھیں, جمہوریت کا تو عمل ہی یہی ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں اپنا اپنا ایک تصور دیتی ہیں کہ ان کے خیال کے اندر ملک میں کس قسم کی پالیسیاں ہونی چاہیے. معیشت ظاہر ہے اس کے اندر ایک بہت اہم جز ہوتا ہے, اور وہ آئیڈیاز اپنے لے کر جاتے ہیں ووٹر کے پاس, اور اس کے بعد ووٹر فیصلہ کرتا ہے کہ کس کی جو مجوزہ پالیسیاں ہیں اس کو بہتر لگ رہی ہیں. تو کہیں دنیا کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اکانومی کے اوپر ایک ہی فیصلہ. جن چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے کیا چیزیں ہیں, یہ ہمارا اتفاق ظاہر ہے یہ ہونا چاہیے کہ آئینی ادارے جو ہیں اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ سیاست سے بالاتر ہوں گے. ان کو ہم سیاست کے اندر نہیں لے کے آئیں گے, اور نہ ہم ان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس اتفاق رائے یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا جو نظام ہے احتساب کا, جو ایک ضروری جز ہے ایک معاشرے کے لیے, ایک مہذب معاشرے کے لیے, اس کے خد و خال کیا ہونے چاہیے, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کی جا سکتی ہے, اس قسم کی چیزوں کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. پوچھنا چاہوں گا اسد صاحب کہ آپ نے کہا کہ بالکل 2 جماعتوں کا 2 مختلف سوچ ہوتی ہے, مگر جو بنیادی مفاہمت ہے جس کو چارٹر کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, مثال کے طور پہ نچکاری, جب نون لیگ کی حکومت تھی وہ نچکاری کرنا چاہتی تھی, آپ نے سر توڑ کوشش کی کہ نچکاری کے عمل کو ناممکن بنائے. پی آئی اے کی نچکاری, اسٹیل مل کی نچکاری, جب آپ حکومت پہ آئے آپ کو اسی راستے پہ چلنا پڑا, اسی نچکاری کی طرف جانا ہے. مثال کے طور پہ نچکاری کے معاملات ہیں, مثال کے طور پہ ایس او ایز کے معاملات ہیں, مثال کے طور پہ سی پیک کے معاملات ہیں. اس پہ اپوزیشن اور حکومت یکساں سوچ رکھ لے گی تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ سر دیکھیں, اس میں یکساں سوچ رکھنے میں مذائقہ کوئی نہیں. اور بائی دی وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس پرائیویٹائزیشن میں ہمیشہ سے سوال پوچھا تو مجھے ایک پرائیویٹائزیشن بتائیں جو رکی ہو اپوزیشن کی وجہ سے, صرف تحریک انصاف نہیں, پوری اپوزیشن کی وجہ سے. کون سا قانونی اختیار ہے, کون سا فیصلہ ہے جہاں پہ وہ رکاوٹ کر سکتی ہے؟ آپ کو پی آئی اے کی میں اسپیسیفک مثال دے دوں, یہ نیگوشیٹڈ بل ہے. ایک خاص کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے لیے, جس کے میں تحریک انصاف کی نمائندگی میں کر رہا تھا. اسحاق ڈار صاحب اور زبیر بھائی جو ہیں وہ اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. میرا اور اسحاق ڈار صاحب کی بات چیت ہوئی, اور اس کے بعد ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوئی. اس سے قطع نظر دیکھیں, معیشت کے کچھ پہلو ایسے ہیں جن پہ اتفاق رائے بھی ہو سکتا ہے. اسمبلی کا مقصد یہ ہوتا ہے. آپ نے پچھلے سال دیکھا, ہم نے بلز پاس کی, قانون سازی کی, اس میں معیشت سے ریلیٹڈ قانون سازی بھی تھی,
اور وہ قانون سازی جو ہے وہ اتفاق رائے سے کی گئی. اسی ماحول میں اسی عمران خان کے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس ماحول کے لیے، عمران خان وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے اتفاق رائے سے ایک نہیں درجنوں قانون بن چکے ہیں پاکستان کے اندر. سو یہ تو کبھی بھی تحریک انصاف نے، عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپوزیشن سے بات نہیں کرنے کو تیار ہیں. بالکل بھائی، اگر جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، اگر پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کو بات چیت تو کرنی ہوگی. اس کے لیے ایوان بھی حاصل ہے. تو عرض کر رہا تھا میں ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی ایک ماحول بنتا جا رہا ہے نا اسد بھائی، کہ یہ مسلسل جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں وہ پیشکش کر رہے ہیں، مسلسل یہ بات کر رہے ہیں، اور اب ایک مشکل مرحلہ ہماری معیشت کے حوالے سے شروع ہو رہا ہے. آپ نے 6,000 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے ریونیو کلیکشن کا. یہ معیشت کو اور ٹیکس نیٹ کو بڑھائے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمیں دستاویزی معیشت کی طرف چھلانگ لگانی ہے، اس کے لیے اقدامات کرنے ہیں. اس کا رد عمل آئے گا، اور اس رد عمل میں اگر اپوزیشن بھی اس بات کو مان لے کہ دستاویزی معیشت پاکستان کی لیے میک اور بریک پروپوزیشن ہے، تو کئی ایسے معاملات ہیں انکلوڈنگ دس کہ یہ 6,000 ارب، یہ 6% کی گروتھ، اگر اپوزیشن بنیادی آپ کے ساتھ اس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو وہ معاون ہی ثابت ہوگی نا. صحیح. میں کامران بھائی، روک کون رہا ہے ان کو یہ کرنے سے؟ یہ بیانات جو سیاسی وہ بیانات دے رہے ہیں، ان کو یہ تو بتائیں کہ یہ تو پوچھیں کہ آپ کو روک کون رہا ہے یہ کام کرنے سے؟ جیسے میں نے کہا کہ پارلیمان حاضر ہے، آئیے ہم اپنے بلز کی بات کریں، آپ بھی بل لے کے آ جائیں. جو جمہوریت کے اندر جو نظام بنایا گیا ہے، اس نظام کے اندر جو جگہ ہے جہاں پہ افہام و تفہیم کی جاتی ہے، ہم کل بیٹھے، ہم پچھلے ہفتے بیٹھے اسی اپوزیشن کے ساتھ، ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ ملتے ہیں، جہاں پہ سخت ترین مشکل چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی بات چیت کے ذریعے طے کی جاتی ہیں. کی ہم نے یہ بات اب بھی پچھلے ایک ہفتے کی میں بات بتا رہا ہوں. تو اپوزیشن لیڈر کو روک کون رہا ہے یہ کرنے سے؟ وہ اس وقت یہ بیان اس لیے نہیں دے رہے کہ اس وقت کوئی سپیس موجود نہیں ہے کہ ان قومی معاملات کے اوپر بیٹھ کر بات کی جا سکے. ان کو بھی پتا ہے، وہ ایک سیاسی پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں بہت بڑا ایک پیس میکر، اور میں جو ہوں وہ چاہتا ہوں کہ ساری حکومت کو اور ساری سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. مجھے ذرا یہ بتا دیجئے، ہم 5 سال اپوزیشن میں تھے، کہاں ہمیں ساتھ لے کے چلے؟ سو یہ ایک سیاسی ایک بیان ضرور ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی ٹھوس چیز کرنا چاہتے ہیں، آئیے اسمبلی میں بیٹھیے اور آپ تجاویز لے کے جائیے. اس کے بعد کامران بھائی، اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے، یار اتنی اچھی منطقی بات وہ لے کر آئے تھے، آپ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، پھر میں بالکل جواب دوں اس کے بارے میں. جی اسد بھائی، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے رہے ہیں، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے.